السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معاشرے کے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہر مسلمان تک پہنچائے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان ایٹیکیٹس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے کچھ قانون اور کچھ اصول اور کچھ ایٹیکیٹس بتائے ہیں جن کا ہم مختصراً اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نمبر 27 میں سورہ نور کی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا اگر کہیں اور جاؤ تو اس گھر میں جانے کی اجازت طلب کرو۔ مطلب تستانسو کا ورڈ آیا، تستانسو جس کا مطلب ہے کہ تم مانوس ہو جایا کرو ان سے پہلے۔ مانوس ہم کیسے ہو سکتے ہیں کسی سے کہ ہم پہلے اسے کال کر کے بتائیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کب اویلیبل ہو سکتی ہیں، میں کب آؤں آپ سے ملنے کے لیے۔ مطلب اسلام میزبان کا کمفرٹ زون تلاش کرتا ہے۔ میزبان اگر کمفرٹیبل ہوگا تو وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو یہ باعث عزت ہے ہمارے لیے کہ ہم جب کہیں مہمان بنیں تو ہم میزبان کو اطلاع کریں۔ فرینکنس کے طور پر ہم اگلے کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور بدگمانیاں بھی تبھی پھیلتی ہیں جب ہم کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ پرائیویسی ہر بندے کی ہوتی ہے اور یہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، لہٰذا اجازت طلب کرنا ایک اسلامی اصول ہے جو کہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس حال میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا باپ یا میرا بیٹا مجھے دیکھے، اور ہمارے گھر میں لوگ آتے رہتے ہیں۔ تو تب یہ آیت اتری، اور اس کے بعد آپ نے جب دروازے تک پہنچنا ہے تب بھی اجازت طلب کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے کال کر کے بتا دیا تھا تو اب مجھے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تب بھی اجازت لینی ہے، 3 دفعہ نوک کرنا ہے، اور اگر اندر سے آواز آئے، کوئی پوچھے کہ کون، تو میں نہیں کہنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ نام لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب کسی کے گھر میں جائیں تو نوک کرنے کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہوں، دروازے کے سامنے بالکل کھڑے نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے تو تم اگر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، لیکن کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے اس سے 15 منٹ کا ٹائم لیا اور آپ 2 گھنٹے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ ملاقات باعث عزت ہوگی، آپ کا وارملی ویلکم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ نور کی آیت نمبر 28 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو انکار کر دے، اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور 3 دفعہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کوئی اندر سے جواب نہیں آیا تو تب آپ واپس آ جائیں گے، لیکن اگر اندر سے کوئی یہ جواب آتا ہے کہ مجھے ابھی نہیں ملنا، میں بزی ہوں، تو آپ کو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ آپ کو واپس آ جانا ہے اور خوش دلی سے واپس آنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوئی ہے، ایسا نہیں سوچنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی انتظار کرتا رہا کہ میں اس پر عمل کروں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ واپس پلٹ جاؤ تو میں خوش دلی سے واپس آ جاؤں، کیونکہ ان کی رسپیکٹ تھی اور لوگ ان سے ملنے سے انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مجھے انکار کرے تو میں واپس آؤں اور خوش دلی سے واپس آؤں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم جس سے ملنے کے لیے آئے ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، ملنے کا موڈ نہ ہو، اس وقت آپ کو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کو یہ بات آپ کے دل میں ڈالے گا کہ دیکھو تمہاری کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وقت اس آیت کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، اور اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
آیت نمبر 29 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر رہائش نہیں ہو، لائک ہاسپٹلز ہو گئے، فارم ہاؤسز ہو گئے، شاپس ہو گئیں، جہاں پر کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، تو تب اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تب ہم ویسے ہی جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان آیات پر عمل کریں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ مر چکی ہے، ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور اسی سوچ سے زندہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم پوری طرح سے یہ کوشش کریں گے کہ ہم پرائیویسی کا خیال رکھیں گے اور اسی طرح ہم بدگمانیوں سے بھی بچ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔